قلعے کی گمشتہ چابی۔ ایک بار ایک شاندار قلعے میں بادشاہ اولیور اور ملکہ ایما رہتے تھے۔ ان کا قلعہ بادشاہی کے سب سے بڑے اور خوبصورت قلعوں میں سے تھا، جس کے مینار بادلوں کو چھوتے تھے اور باغات رنگ برنگے پھولوں سے سجے ہوئے تھے۔ لیکن ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ بادشاہ اولیور نے جب صبح اٹھ کر اپنی معمولات شروع کیں تو ان کو احساس ہوا کہ قلعے کے خزانے کے کمرے کی چابی غائب ہے۔ آوا نہیں؟ بادشاہ اولیور نے حیرانی سے کہا، چابی کے بغیر ہم خزانے کے کمرے کو نہیں کھول سکتے، اور اس میں ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے قیمتی جواہرات اور تحفے ہیں۔ ملکہ ایما نے مسکرا کر اپنے شوہر کو تسلی دی، فکر نہ کرو میرے عزیز، ہم اس کو ایک ایڈونچر بنا لیتے ہیں، ہم مل کر چابی تلاش کریں گے۔ چنانچہ بادشاہ اور ملکہ نے قلعے کے ہر کونے میں چابی تلاش کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بادشاہی کے کھانے کے کمرے کے نیچے، شاہی لائبریری میں، اور یہاں تک کہ باغ میں موجود ایک سائنپ کی شکل والے فوارے میں بھی تلاش کی، لیکن چابی کہیں نہیں ملی۔ جب وہ قلعے کے ہالز میں چل رہے تھے تو انہوں نے راستے میں اپنے دوستوں کو دیکھا، سر سیڈرک جو بہادر سپاہی تھے اور لیڈی روز جو مہربان باورچی تھیں۔ وہ دونوں بھی چابی کی تلاش میں مدد کرتے رہے، مگر چابی پھر بھی نہیں ملی۔ اچانک ملکہ ایما کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ ہم دیکھیں کہ چابی کہیں ایسی جگہ پر ہو جو ہمیں متوقع نہ ہو۔ انہوں نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا۔ ادشاہ اولیور نے سر ہلا کر کہا، چلیں پرانے مینار میں دیکھتے ہیں جو ہم نے سالوں سے استعمال نہیں کیا۔ وہ دونوں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پرانے مینار تک پہنچے، دروازہ کھولا اور وہاں ایک پرانی قالین کے نیچے وہ سونے کی چابی پڑی تھی۔ چابی، ملکہ ایما نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو یہاں تھی۔ بادشاہ اولیور مسکرایا، لگتا ہے کہ کبھی کبھی وہ چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ سب سے آخری جگہ پر ملتی ہے جہاں ہم نے سوچا تک نہیں ہوتا۔ چابی ہاتھ میں لے کر بادشاہ اور ملکہ نے خزانے کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جواہرات اور قیمتی تحفوں سے بھرا کمرہ دیکھا۔ لیکن اس بار انہوں نے تمام خزانے اپنے پاس رکھنے کے بجائے ان کو ملک کے لوگوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ سب خوش ہو سکیں۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ اولیور اور ملکہ ایما نے سیکھا کہ کبھی کبھی جو چیز ہم ڈھونڈتے ہیں وہ ہماری نظروں کے سامنے ہی ہوتی ہے، اور جو سب سے بڑی دولت ہے وہ دوسروں کے ساتھ محبت اور خوشی بانٹنے میں ہے۔ اور یوں وہ دونوں اپنے ملک میں خوش و خرم زندگی گزارنے لگے، اور پورا قلعہ خوشیوں سے گونج اٹھا۔